آداب، دوپہر 3 بجے کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سبیہ خان۔ نربھیا اجتماعی عصمت دری اور قتل کے معاملے میں سزائے موت کے 4 قصورواروں میں سے ایک مکیش سنگھ کی رحم کی عرضی صدر جمہوریہ نے آج مسترد کر دی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے مکیش کی رحم کی عرضی صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو دے دی تھی۔ وزارت نے عرضی کو نامنظور کرنے کی دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کی سفارش کو دہرایا تھا، جس پر عمل کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے رحم کی عرضی مسترد کر دی۔ مکیش سنگھ نے رحم کی عرضی کچھ دن پہلے داخل کی تھی۔ دلی کی ایک عدالت نے 4 قصورواروں مکیش سنگھ، ونے شرما، اکشے کمار سنگھ اور پون گپتا کو سنائی گئی سزائے موت پر عمل آوری کے لیے ڈیتھ وارنٹ 7 جنوری کو جاری کیا تھا۔ 4 مجرموں کو 22 جنوری کو صبح 7 بجے تہاڑ جیل میں پھانسی دی جائے گی۔ این پی آر سے متعلق طلب کی گئی مختلف ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں اور مردم شماری کے ڈائریکٹروں کی میٹنگ نئی دلی کے امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر میں شروع ہو گئی ہے۔ میٹنگ کے دوران مردم شماری کے پہلے مرحلے میں مکانوں کی گنتی اور اس کے ساتھ این پی آر کے لیے اعداد و شمار اکٹھا کرنے سے متعلق تدابیر پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ میٹنگ میں مردم شماری اور این پی آر سے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے کی غرض سے تمام ریاستوں کے لیے مدت مقرر کی جائے گی۔ مردم شماری اور این پی آر کے اعداد و شمار یکجا کرنے کے لیے 1 اپریل سے 30 ستمبر تک کا وقت مقرر ہے۔ بھارت میں روس کے سفیر نکولاس قداشوف نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں چین کے ذریعے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر کہا کہ یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ معاملہ ہے۔ اسے شملہ معاہدے اور لاہور اعلامیہ کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک سلامتی کونسل کے اندر بات چیت کا تعلق ہے، ہم اس معاملے کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں لانے کے حق میں کبھی بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت، چین اور روس کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ 22 اور 23 مارچ کو ولادیوستوک میں ہوگی۔ میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے وزیر خارجہ ایس جے شنکر وہاں جائیں گے۔ احمد آباد ممبئی تیجس ایکسپریس کو آج احمد آباد سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر گجرات کے وزیر اعلیٰ وجے روپانی موجود رہے۔ عام مسافروں کے لیے اس ٹرین کی خدمات احمد آباد سے 19 جنوری 2020 سے شروع ہوں گی۔ ایسی پہلی ٹرین لکھنؤ دلی تیجس ایکسپریس گزشتہ سال سے چل رہی ہے۔ اس ٹرین کی ٹکٹیں IRCTC کی ویب سائٹ پر آن لائن بک کی جا سکتی ہیں۔ ریلوے کے ریزرویشن کاؤنٹروں پر یہ ٹکٹیں دستیاب نہیں ہوں گی۔ یہ ٹرین احمد آباد ممبئی احمد آباد کے روٹ پر ہفتے میں 6 دن چلے گی۔ بھارتی خلائی تحقیقی ادارے اسرو کے مواصلاتی سیارچے GSAT-30 کو ایرین 5 لانچنگ گاڑی نے کامیابی کے ساتھ خلا میں پہنچا دیا۔ GSAT-30 بھارتی وقت کے مطابق الہ صبح 2:35 پر جنوبی امریکا کے شمال مشرقی ساحل پر کورو کے ایریل لانچنگ کمپلیکس سے داغا گیا۔ اس کا وزن 3357 کلوگرام ہے۔ GSAT-30 INSAT 4A کی جگہ لے گا اور اس کی کوریج اہلیت زیادہ ہوگی۔ یہ سیٹلائٹ کے U بینڈ میں بھارتی سرزمین اور جزائر کو، C بینڈ میں خلیجی ملکوں، بڑی تعداد میں ایشیائی ملکوں اور آسٹریلیا کو کوریج فراہم کرے گا۔ اسرو کے مطابق 30 سال کی مشن مدت والا GSAT سیٹلائٹ DTH، ٹیلی ویژن اپ لنک اور VSAT خدمات کے لیے کام آنے والا مواصلاتی سیارچہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برو ریانگ پناہ گزینوں کو تری پورہ میں مستقل طور سے بچانے کے لیے کیے گئے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے برو ریانگ پناہ گزینوں کو بہت جلد مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برو ریانگ پناہ گزینوں کو بھارت سرکار کی کئی ترقیاتی اسکیموں کا فائدہ مل سکے گا۔ دہلی ودھان سبھا چناؤ کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں پورے دم کے ساتھ اپنے اپنے امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے تمام 70 ودھان سبھا سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ کالکاجی ودھان سبھا حلقے سے عام آدمی پارٹی کے امیدوار آتشی نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ دلی ودھان سبھا چناؤ کے لیے امیدواروں کی فہرست طے کرنے کے لیے BJP کی مرکزی چناوی کمیٹی کی کل نئی دلی میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں وزیر اعظم مودی، BJP صدر امت شاہ اور پارٹی کے عبوری صدر JP نڈا سمیت سینئر لیڈروں نے شرکت کی۔ BJP اپنے امیدواروں کا جلد ہی اعلان کر سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق BJP نے دلی میں انتخابی تشہیر کے لیے وسیع پیمانے پر خاکہ تیار کیا ہے۔ انتخابات میں وسیع سطح پر عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی۔ دلی میں پارٹی 5000 پروگراموں کا انعقاد کرے گی۔ خبروں میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔